شہوانیت اور بے حیائی کی وبا۔ فواحش کی یہ کثرت اور مقبولیت شہوانی جذبات کے جس اشتعال کا نتیجہ ہے وہ لٹریچر، تصاویر، سینما، تھیٹر، رقص اور برہنگی و بے حیائی کے عام مظاہروں سے رونما ہوتا ہے۔ خود غرض سرمایہ داروں کا ایک پورا لشکر ہے جو ہر ممکن تدابیر سے عوام کی شہوانی پیاس کو بھڑکانے میں لگا ہوا ہے اور اس ذریعے سے اپنے کاروبار کو فروغ دے رہا ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار اخبارات، مصور جرائد اور نصف ماہی اور ماہوار رسالے انتہا درجے کے فحش مضامین اور شرمناک تصویریں شائع کرتے ہیں، کیونکہ اشاعت بڑھانے کا یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کام میں اعلیٰ درجے کی ذہانت، فنکاری اور نفسیات کی مہارت صرف کی جاتی ہے تاکہ شکار کسی طرف سے بچ کر نہ جا سکے۔ ان کے علاوہ صنفی مسائل پر حد درجے ناپاک لٹریچر، پیمفلٹس اور کتابوں کی شکل میں نکلتے رہتے ہیں، جن کی کثرت اشاعت کا یہ حال ہے کہ ایک ایڈیشن 50,000 کی تعداد میں چھپتا ہے اور بسا اوقات 60 ایڈیشنز تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بعض اشاعت خانے تو صرف اسی لٹریچر کی اشاعت کے لیے مخصوص ہیں۔ بہت سے اہل قلم ایسے ہیں جو اسی ذریعے سے شہرت اور عزت کے مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ اب کسی فحش کتاب کا لکھنا کسی کے لیے بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اگر کتاب مقبول ہو جائے تو ایسے مصنفین فرینچ اکیڈمی کے ممبر یا کم از کم کروئے ڈی اونیے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حکومت ان تمام بے شرمیوں اور ہیجان انگیزیوں کو ٹھنڈے دل سے دیکھتی رہتی ہے۔ کبھی کوئی بہت ہی زیادہ شرمناک چیز شائع ہو گئی تو پولیس نے بادل نخواستہ چالان کر دیا، مگر اوپر فراخ دل عدالتیں بیٹھی ہیں جن کی بارگاہ عدل سے اس قسم کے مجرموں کو صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ عدالت کی کرسیوں پر جلوہ فرما ہوتے ہیں ان میں سے اکثر اس لٹریچر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور بعض حکام عدالت کا اپنا قلم فحش صنفی لٹریچر کی تصنیف سے آلودہ ہوتا ہے۔ اتفاقاً اگر کوئی میجسٹریٹ دقیانو سے خیال کا نکل آیا اور اس سے بے انصافی کا اندیشہ ہوا تو بڑے بڑے ادیب اور نامور اہل قلم بالاتفاق اس معاملے میں مداخلت کرتے ہیں اور زور و شور سے اخبارات میں لکھا جاتا ہے کہ آرٹ اور لٹریچر کی ترقی کے لیے آزاد فضا درکار ہے۔ قرون مظلمہ کسی ذہنیت کے ساتھ اخلاقی بندشیں لگانے کے معنی تو یہ ہیں کہ فنون لطیفہ کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اور یہ فنون لطیفہ کی ترقی ہوتی کس طرح ہے؟ اس میں ایک بڑا حصہ ان ننگی تصویروں اور عملی تصویروں کا ہے جن کے البم لاکھوں کی تعداد میں تیار کیے جاتے ہیں اور نہ صرف بازاروں، ہوٹلوں اور چائے خانوں میں بلکہ مدرسوں اور کالجوں میں تک پھیلائے جاتے ہیں۔ ایمیل پورسی نے جمعیت انسداد فواحش کے دوسرے اجلاس عام میں جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں وہ لکھتا ہے، یہ گندے فوٹوگراف لوگوں کے حواس میں شدید ہیجان اور اختلال برپا کرتے ہیں اور اپنے بدقسمت خریداروں کو ایسے جرائم پر اکساتے ہیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں پر ان کا تباہ کن اثر حد بیان سے زیادہ ہے۔ بہت سے مدرسے اور کالج انہی کی بدولت اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے برباد ہو چکے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو کوئی چیز اس سے زیادہ غارت گر نہیں ہو سکتی، اور انہی فنون لطیفہ کی خدمت تھیٹر، سینما، میوزک ہال اور قہوہ خانوں کی تفریحات کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ وہ ڈرامے جن کی تمثیل کو فرینچ سوسائٹی کے اونچے سے اونچے طبقے دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور جن کے مصنفین اور کامیاب نقالوں پر تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، بلا استثناء سب کے سب شہوانیت سے لبریز ہیں، اور ان کی نمایاں خصوصیت بس یہ ہے کہ اخلاقی حیثیت سے جو کیریکٹر بدترین ہو سکتا ہے اس کو ان میں مثل اعلیٰ اور اسوہ حسنہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پھول بیورو کے بقول 30-40 سال سے ہمارے ڈرامہ نگار زندگی کے جو نقشے پیش کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر اگر کوئی شخص ہماری تمدنی زندگی کا اندازہ لگانا چاہے تو وہ بس یہ سمجھے گا کہ ہماری سوسائٹی میں جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں سب خائن اور ازدواجی وفاداری سے عاری ہیں۔ شوہر یا بیوقوف ہوتا ہے یا بیوی کے لیے بلائے جان، اور بیوی کی بہترین صفت اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ ہر وقت شوہر سے دل برداشتہ ہونے اور ادھر ادھر دل لگانے کے لیے تیار ہے۔
اونچی سوسائٹی کے تھیٹروں کا جب یہ حال ہے تو عوام کے تھیٹروں اور تفریح گاہوں کا جو رنگ ہوگا اس کا اندازہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ بدترین آوارہ لوگ جس زبان، جن اداؤں اور جن عریانیوں سے مطمئن ہو سکتے ہیں وہ بغیر کسی شرم و حیا اور لاگ لپیٹ کے وہاں پیش کر دی جاتی ہیں، اور عوام کو اشتہارات کے ذریعے سے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ تمہاری شہوانی پیاس جو کچھ مانگتی ہے وہ سب یہاں حاضر ہے۔ ہمارا اسٹیج تکلف سے خالی اور حقیقت پر مبنی ریئلسٹک ہے۔ ایمیل پورسی نے اپنی رپورٹ میں متعدد مثالیں پیش کی ہیں جو مختلف تفریح گاہوں میں گشت لگا کر جمع کی گئی تھیں۔ ناموں کو اس نے حروف تہجی کے پردے میں چھپا دیا ہے۔ بے میں ایکٹرز کے گیت، مونولوگز اور حرکات انتہا درجے کے فحش تھے، اور پردے پر جو پس منظر پیش کیا گیا تھا وہ بعض صنفی اختلاط کے آخری مدارج تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا تھا۔ 1000 سے زیادہ تماشائی موجود تھے جن میں شرفا بھی نظر آتے تھے، اور سب عالم بے خودی میں صدا ہائے آفرین و مرحبا بلند کر رہے تھے۔ نون میں چھوٹے چھوٹے گیت اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے بول اور ان کے ساتھ حرکات و سکنات بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ بچے اور کم سن نوجوان اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے اور پرجوش طریقے سے ہر شدید بے شرمی پر تالیاں بجاتے تھے۔ لام میں حاضرین کے ہجوم نے 5 مرتبہ شور مچا کر ایک ایسی ایکٹریس کو اعادے پر مجبور کیا جو اپنے ایکٹ کو ایک حد درجے فحش گیت پر ختم کرتی تھی۔ رے میں حاضرین نے ایسی ہی ایک اور ایکٹریس سے بار بار فرمائش کر کے ایک نہایت فحش چیز کا اعادہ کرایا۔ آخر اس نے بگڑ کر کہا، تم کتنے بے شرم لوگ ہو، دیکھتے نہیں کہ ہال میں بچے موجود ہیں؟ یہ کہہ کر وہ ایکٹ پورا کیے بغیر ہٹ گئی۔ چیز اتنی فحش تھی کہ وہ عادی مجرمہ بھی اس کی تکرار کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ زے میں تماشا ختم ہو جانے کے بعد ایکٹریسوں پر لاٹری ڈالی گئی۔ لاٹری کے ٹکٹ خود ایکٹریس 10 سینٹیم میں فروخت کر رہی تھیں۔ جس شخص کے نام جو ایکٹریس نکل آئی وہ اس رات کے لیے اس کی تھی۔ پول بیورو لکھتا ہے کہ بسا اوقات سٹیج پر بالکل برہنہ عورتیں تک پیش کر دی جاتی ہیں جن کے جسم پر کپڑے کے نام کا ایک تار بھی نہیں ہوتا۔ ایڈولف بریسا نے ایک مرتبہ فرانس کے مشہور اخبار ٹائمس میں ان چیزوں پر احتجاج کرتے ہوئے لکھا کہ اب بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ سٹیج پر فعل مباشرت کا منظر پیش کر دیا جائے، اور یہ سچ ہے کہ آرٹ کی تکمیل تو اسی وقت ہوگی۔ منع حمل کی تحریک اور صنفیات، سیکسول سائنسز کے نام نہاد علمی اور طبی لٹریچر نے بھی بے حیائی پھیلانے اور لوگوں کے اخلاق بگاڑنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔ پبلک جلسوں میں تقریروں اور میجک لینٹن کے ذریعے اور مطبوعات میں تصاویر اور تشریحی بیانات کے ذریعے حمل اور اس سے متعلق اور مانع حمل آلات کے طریقے استعمال کی وہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں جن کے بعد کوئی چیز قابل اظہار باقی نہیں رہ جاتی۔ اس طرح صنفیات کی کتابوں میں تشریح بدن سے لے کر آخر تک معاملات صنفی کے کسی پہلو کو بھی روشنی میں لائے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ بظاہر ان سب چیزوں پر علم اور سائنس کا غلاف چڑھا دیا گیا ہے تاکہ یہ اعتراض سے بالاتر ہو جائیں، بلکہ مزید ترقی کر کے ان چیزوں کی اشاعت کو خدمت خلق کے نام سے بھی موسوم کر دیا جاتا ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم تو لوگوں کو صنفی معاملات میں غلطیاں کرنے سے بچانا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس لٹریچر اور اس تعلیم کی عام اشاعت نے عورتوں، مردوں اور کم سن نوجوانوں میں سخت بے حیائی پیدا کر دی ہے۔ اس کی بدولت آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ ایک نوخیز لڑکی جو مدرسے میں تعلیم پاتی ہے اور ابھی سن بلوغ کو بھی پوری طرح نہیں پہنچتی ہے، صنفی معاملات کے متعلق وہ معلومات رکھتی ہے جو کبھی شادی شدہ عورتوں کو بھی حاصل نہ تھیں، اور یہی حال نوخیز بلکہ نابالغ لڑکوں کا بھی ہے۔ ان کے جذبات قبل از وقت بیدار ہو جاتے ہیں، ان میں صنفی تجربات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پوری جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے چنگل میں دے دیتے ہیں۔ نکاح کے لیے تو عمر کی حد مقرر کی گئی ہے، مگر ان تجربات کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ 12-13 سال کی عمر ہی سے ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
قومی ہلاکت کے آثار۔ جہاں بد اخلاقی، نفس پرستی اور لذات جسمانی کی بندگی اس حد کو پہنچ چکی ہو، جہاں عورت، مرد، جوان، بوڑھے سب کے سب عیش کوشی میں اس قدر منہمک ہو گئے ہوں، اور جہاں انسان کو شہوانیت کے انتہائی اشتعال نے یوں واپس سے باہر کر دیا ہو، ایسی جگہ ان تمام اسباب کا بروئے کار آ جانا بالکل ایک طبعی امر ہے جو کسی قوم کی ہلاکت کے موجب ہوتے ہیں۔ لوگ اس قسم کی برسر انحطاط علی شفا حفرۃ من النار قوموں کو برسر عروج دیکھ کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی عیش پرستی ان کی ترقی میں مانع نہیں ہے بلکہ الٹی مددگار ہے، اور یہ کہ ایک قوم کے انتہائی عروج و ترقی کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب وہ لذت پرستی کے انتہائی مرتبے پر ہوتی ہے، لیکن یہ ایک سراسر غلط استنتاج ہے۔ جہاں تعمیر اور تخریب کی قوتیں ملی جلی کام کر رہی ہوں اور مجموعی حیثیت سے تعمیر کا پہلو نمایاں نظر آتا ہو، وہاں تخریبی قوتوں کو بھی اسباب تعمیر میں شمار کر لینا صرف اس شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کی عقل خبط ہو گئی ہو۔ مثال کے طور پر، اگر ایک ہوشیار تاجر اپنی ذہانت، محنت اور آزمودہ کاری کے سبب لاکھوں روپیہ کما رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ مے نوشی، قمار بازی اور عیاشی میں بھی مبتلا ہو گیا ہے، تو آپ کتنی بڑی غلطی کریں گے اگر اس کی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کو اس کی خوشحالی اور ترقی کے اسباب میں شمار کر لیں۔ دراصل اس کی صفات کا پہلا مجموعہ اس کی تعمیر کا موجب اور دوسرا مجموعہ اس کی تخریب میں لگا ہوا ہے۔ پہلے مجموعے کی طاقت سے اگر عمارت قائم ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے مجموعے کی تخریبی طاقت اپنا اثر نہیں کر رہی ہے۔ ذرا گہری نظر سے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ یہ تخریبی قوتیں اس کے دماغ اور جسم کی طاقتوں کو برابر کھائے جا رہی ہیں، اس کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں اور اس کو بتدریج تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت اس طاق میں لگی ہوئی ہیں کہ کب ایک فیصلہ کن حملے کا موقع ملے اور یہ ایک ہی بار میں اس کا خاتمہ کر دیں۔ قمار بازی کا شیطان کسی بری گھڑی اس کی عمر بھر کی کمائی کو ایک سیکنڈ میں غارت کر سکتا ہے، اور وہ اس گھڑی کا منتظر بیٹھا ہے۔ مے نوشی کا شیطان وقت آنے پر اس سے عالم مدہوشی میں ایسی غلطی کرا سکتا ہے جو یک لخت اسے دیوالیہ بنا کر چھوڑ دے، اور وہ بھی گھات میں لگا ہوا ہے۔ بدکاری کا شیطان بھی اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے جب وہ اسے قتل یا خودکشی یا کسی اور اچانک تباہی میں مبتلا کر دے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ان شیاطین کے چنگل میں پھنسا ہوا نہ ہوتا تو اس کی ترقی کا کیا حال ہوتا۔ ایسا ہی معاملہ ایک قوم کا بھی ہے۔ وہ تعمیری قوتوں کے بل پر ترقی کرتی ہے، مگر صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے ترقی کی طرف چند ہی قدم بڑھانے کے بعد خود اپنی تخریب کے اسباب فراہم کرنے لگتی ہے۔ کچھ مدت تک تعمیری قوتیں اپنے زور میں اسے آگے بڑھائے لیے چلتی ہیں، مگر اس کے ساتھ تخریبی قوتیں اس کی زندگی کی طاقت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخر کار اسے اتنا کھوکھلا کر دیتے ہیں کہ ایک اچانک صدمہ اس کی قصر عظمت کو آن کی آن میں پیوند خاک کر سکتا ہے۔ یہاں مختصر طور پر ہم ان بڑے بڑے نمایاں اسباب ہلاکت کو بیان کریں گے جو فرینچ قوم کے اس غلط نظام معاشرت نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جسمانی قوتوں کا انحطاط۔ شہوانیت کے اس تسلط کا اولین نتیجہ یہ ہوا کہ فرانسیسیوں کی جسمانی قوت رفتہ رفتہ جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ دائمی ہیجانات نے ان کے اعصاب کمزور کر دیے ہیں، خواہشات کی بندگی نے ان میں خبت اور برداشت کی طاقت کم ہی باقی چھوڑی ہے، اور امراض خبیثہ کی کثرت نے ان کی صحت پر نہایت مہلک اثر ڈالا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے یہ کیفیت ہے کہ فرانس کے فوجی حکام کو مجبوراً ہر چند سال کے بعد نئے ریکروٹوں کے لیے جسمانی اہلیت کے معیار کو گھٹا دینا پڑتا ہے، کیونکہ اہلیت کا جو پہلے معیار تھا اب اس معیار کے نوجوان قوم میں کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک معتبر پیمانہ ہے جو تھرمامیٹر کی طرح قریب یقینی صحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ فرینچ قوم کی جسمانی قوتیں کتنی تیزی کے ساتھ بتدریج گھٹ رہی ہیں۔
امراض خبیثہ اس تنزل کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ جنگ عظیم اول کے ابتدائی 2 سالوں میں جن سپاہیوں کو محض آتش کی وجہ سے رخصت دے کر ہسپتالوں میں بھیجنا پڑا تھا، ان کی تعداد 75,000 تھی۔ صرف ایک متوسط درجے کی فوجی چھاونی میں بیک وقت 242 سپاہی اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف اس وقت کی نزاکت کو دیکھیے کہ فرانسیسی قوم کی موت اور حیات کا فیصلہ درپیش تھا اور اس کے وجود و بقا کے لیے ایک ایک سپاہی کی جاں فشانی درکار تھی۔ ایک ایک فرینک بیش قیمت تھا اور وقت، قوت، وسائل، ہر چیز کی زیادہ سے زیادہ مقدار دفاع میں خرچ کرنے کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف اس قوم کے جوانوں کو دیکھیے کہ کتنے ہزار افراد اس عیاشی کی بدولت نہ صرف خود کئی مہینوں کے لیے بیکار ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی دولت اور وسائل کو بھی اس آڑے وقت میں اپنے علاج پر ضائع کروا دیا۔ ایک فرانسیسی ماہر فن ڈاکٹر لریڈ کا بیان ہے کہ فرانس میں ہر سال صرف آتش اور اس کے پیدا کردہ امراض کی وجہ سے 30,000 جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور دق کے بعد یہ مرض سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک مرض خبیث کا حال ہے، اور امراض خبیثہ کی فہرست صرف اسی ایک مرض پر مشتمل نہیں ہے۔ خاندانی نظام کی بربادی، اس بے قید شہوانیت اور آوارہ منشی کے اس رواج عام نے دوسری عظیم الشان مصیبت جو فرانسیسی تمدن پر نازل کی ہے وہ خاندانی نظام کی تباہی ہے۔ خاندان کا نظام عورت اور مرد کے اس مستقل اور پائیدار تعلق سے بنتا ہے جس کا نام نکاح ہے۔ اسی تعلق کی بدولت افراد کی زندگی میں سکون، استقلال اور ثبات پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز ان کی انفرادیت کو اجتماعیت میں تبدیل کرتی ہے اور انتشار یعنی اینکی کے میلانات کو دبا کر انہیں تمدن کا خادم بناتی ہے۔ اسی نظام کے دائرے میں محبت اور امن و ایثار کی وہ پاکیزہ فضا پیدا ہوتی ہے جس میں نئی نسلیں صحیح اخلاق، صحیح تربیت اور صحیح قسم کی تعمیر سیرت کے ساتھ پروان چڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جہاں عورتوں اور مردوں کے ذہن سے نکاح اور اس کے مقصد کا تصور بالکل ہی نکل گیا ہو، اور جہاں صنفی تعلق کا کوئی مقصد شہوانی آگ کو بجھا لینے کے سوا لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، اور جہاں ذواقین اور ذواقات کے لشکر بھونروں کی طرح پھول کا رس لیتے پھرتے ہوں، وہاں یہ نظام نہ قائم ہو سکتا ہے نہ قائم رہ سکتا ہے۔ وہاں عورتوں اور مردوں میں یہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی کہ ازدواج کی ذمہ داریوں اور اس کے حقوق و فرائض اور اس کے اخلاقی انضباط کا بوجھ سہار سکیں، اور ان کی ذہنی اور اخلاقی کیفیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہر نسل کی تربیت پہلی نسل سے بدتر ہوتی ہے۔ افراد میں خود غرضی و خود سری اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ تمدن کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے۔ نفوس میں تلون اور سیماب نوشی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قومی سیاست اور اس کے بین الاقوامی رویے میں بھی کوئی ٹھہراؤ باقی نہیں رہتا۔ گھر کا سکون بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے افراد کی زندگیاں تلخ اور تلخ تر ہوتی جاتی ہیں، اور ایک دائمی اضطراب ان کو کسی کل چین نہیں لینے دیتا۔ یہ دنیاوی جہنم کا عذاب ہے جسے انسان اپنی احمقانہ لذت طلبی کے جنون میں خود مول لیتا ہے۔ فرانس میں سالانہ 7-8 فی ہزار کا اوسط ان مردوں اور عورتوں کا ہے جو ازدواج کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ یہ اوسط خود اتنا کم ہے کہ اسے دیکھ کر آسانی کے ساتھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا کتنا کثیر حصہ غیر شادی شدہ ہے۔ پھر اتنی قلیل تعداد جو نکاح کرتی ہے، ان میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو باعصمت رہتے ہیں اور پاک اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیت سے نکاح کرتے ہیں۔ اس ایک مقصد کے سوا ہر دوسرا ممکن مقصد ان کے پیش نظر ہوتا ہے، حتیٰ کہ عامۃ الورود مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح سے پہلے ایک عورت نے جو بچہ ناجائز طور پر جنا ہے، نکاح کر کے اس کو مولود جائز بنا دیا جائے۔ چنانچہ پول بیورو لکھتا ہے کہ فرانس کے کام پیشہ لوگوں
یعنی ورکنگ کلاس میں یہ عام دستور ہے کہ نکاح سے پہلے عورت اپنے ہونے والے شوہر سے اس بات کا وعدہ لے لیتی ہے کہ وہ اس کے بچے کو اپنا بچہ تسلیم کرے گا۔ 1917 میں سین کی عدالت دیوانی کے سامنے ایک عورت نے بیان دیا کہ میں نے شادی کے وقت ہی اپنے شوہر کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس شادی سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے قبل از نکاح آزادانہ تعلق سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو حلالی بنا دیا جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ میں نے اس کے ساتھ بیوی بن کر زندگی گزارنی ہے تو گزاروں، تو یہ نہ اس وقت میرے ذہن میں تھی نہ اب ہے۔ اس بنا پر جس روز شادی ہوئی اسی روز 5:30 بجے میں اپنے شوہر سے الگ ہو گئی اور آج تک اس سے نہیں ملی، کیونکہ میں فرائض زوجیت ادا کرنے کی کوئی نیت نہ رکھتی تھی۔ پیرس کے ایک مشہور کالج کے پرنسپل نے پول بیورو سے بیان کیا ہے کہ عموماً نوجوان نکاح میں صرف یہ مقصد پیش نظر رکھتے ہیں کہ گھر پر بھی ایک داشتہ کی خدمات حاصل کر لیں۔ 10-12 سال تک وہ ہر طرف آزادانہ مزے چکھتے پھرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس قسم کی بے ضابطہ آوارہ زندگی سے تھک کر وہ ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں تاکہ گھر کی آسائش بھی کسی حد تک بہم پہنچے اور آزادانہ زواتی کا لطف بھی حاصل کیا جاتا رہے۔ فرانس میں شادی شدہ اشخاص کا زناکار ہونا قطعاً کوئی معیوب یا قابل ملامت فعل نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے علاوہ کوئی مستقل داشتہ رکھتا ہو تو اسے وہ چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور سوسائٹی اس فعل کو ایک معمولی اور متوقع بات سمجھتی ہے۔ ان حالات میں نکاح کا رشتہ اس قدر بودا ہو کر رہ گیا ہے کہ بات بات پر ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات اس بیچارے کی عمر چند گھنٹوں سے متجاوز نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرانس کے ایک معزز شخص نے جو کئی مرتبہ وزیر رہ چکا تھا، اپنی شادی کے صرف 5 گھنٹے بعد اپنی بیوی سے طلاق حاصل کر لی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں طلاق کے موجب بن جاتی ہیں جنہیں سن کر ہنسی آتی ہے۔ مثلاً فریقین میں سے کسی ایک کا سوتے میں خراٹے لینا یا کتے کو پسند نہ کرنا۔ سین عدالت دیوانی نے ایک مرتبہ صرف ایک تاریخ میں 294 نکاح فسخ کیے۔ 1844 میں جب طلاق کا نیا قانون پاس ہوا تھا 4000 طلاق واقع ہوئے تھے۔ 1900 میں یہ تعداد 7500 تک پہنچی، 1913 میں 16000 اور 1931 میں 21000۔ نسل کشی۔ بچوں کی پرورش ایک اعلیٰ درجے کا اخلاقی نظام ہے جو ضبط نفس، خواہشات کی قربانی، تکلیفوں اور محنتوں کی برداشت اور جان و مال کا ایثار چاہتا ہے۔ خود غرض نفس پرست لوگ جن پر انفرادیت اور بہیمیت کا پورا تسلط ہو چکا ہو، اس خدمت کی انجام دہی کے لیے کسی طرح راضی نہیں ہو سکتے۔ 60-70 برس سے فرانس میں منع حمل کی تحریک کا زبردست پرچار ہو رہا ہے۔ اس تحریک کی بدولت سرزمین فرانس کے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت تک ان تدابیر کا علم پہنچا دیا گیا ہے جن سے آدمی اس قابل ہو سکتا ہے کہ صنفی تعلق اور اس کے لذات سے متمتع ہونے کے باوجود اس فعل کے قدرتی نتیجے یعنی استقرار حمل اور تولید نسل سے بچ سکے۔ کوئی شہر، قصبہ یا گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں مانع حمل دوائیں اور آلات برسر عام فروخت نہ ہوتے ہوں اور ہر شخص ان کو حاصل نہ کر سکتا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آزاد شہوت رانی کرنے والے لوگ ہی نہیں بلکہ شادی شدہ جوڑے بھی کثرت سے ان تدابیر کو استعمال کرتے ہیں، اور ہر زن و مرد کی یہ خواہش ہے کہ ان کے درمیان بچہ یعنی وہ بلا جو تمام لطف و لذات کو کرکرا کر دیتی ہے کسی طرح خلل انداز نہ ہونے پائے۔ فرانس کی شرح پیدائش جس رفتار سے گھٹ رہی ہے، اس کو دیکھ کر ماہرین فن نے اندازہ لگایا ہے کہ منع حمل کی اس وبائے عام کی بدولت کم از کم 6 لاکھ انسانوں کی پیدائش روک دی جاتی ہے۔ ان تدابیر کے باوجود حمل ٹھہر جاتے ہیں، ان کو اسقاط کے ذریعے سے ضائع کیا جاتا ہے اور اس طرح مزید 3-4 لاکھ انسان دنیا میں آنے سے روک دیے جاتے ہیں۔ اسقاط حمل صرف غیر شادی شدہ عورتیں ہی نہیں کراتی بلکہ شادی شدہ بھی اس معاملے میں ان کی ہم پلہ ہیں۔ اخلاقاً
اس فعل کو ناقابل اعتراض بلکہ عورت کا حق سمجھا جاتا ہے۔ قانون نے اس کی طرف سے گویا آنکھیں بند کر لی ہیں، اگرچہ کتاب آئین میں یہ فعل ابھی تک جرم ہے، لیکن عملاً یہ حال ہے کہ 300 میں سے بمشکل ایک کے چالان کی نوبت آتی ہے، اور پھر جن کا چالان ہو جاتا ہے ان میں سے بھی 75% عدالت میں جا کر چھوٹ جاتے ہیں۔ اسقاط کی طبی تدابیر اتنی آسان اور اس قدر معلوم عوام کر دی گئی ہیں کہ اکثر عورتیں خود ہی اسقاط کر لیتی ہیں، اور جو نہیں کر سکتی انہیں طبی امداد حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ پیٹ کے بچے کو ہلاک کر دینا ان لوگوں کے لیے بالکل ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی درد کرنے والے دانت کو نکلوا دینا۔ اس ذہنیت نے فطرت مادری کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ وہ ماں جس کے محبت کو دنیا ہمیشہ سے محبت کا بلند ترین منتہا سمجھتی رہی ہے، آج اپنی اولاد سے بیزار، متنفر بلکہ اس کی دشمن ہو گئی ہے۔ منع حمل اور اسقاط سے بچ کر جو بچے دنیا میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ سخت بے رحمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس دردناک حقیقت کو پول بیورو نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کہتا ہے، آئے دن اخبارات میں ان بچوں کے مصائب کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جن پر ان کے ماں باپ سخت سے سخت ظلم ڈھاتے ہیں۔ اخباروں میں تو صرف غیر معمولی واقعات ہی کا تذکرہ آتا ہے، مگر لوگ واقف ہیں کہ عموماً ان بچوں ناخواندہ مہمانوں کے ساتھ کیسا بے رحمانہ برتاؤ کیا جاتا ہے، جن سے ان کے والدین صرف اس لیے دل برداشتہ ہیں کہ ان کمبختوں نے آ کر زندگی کا سارا لطف غارت کر دیا ہے۔ جرأت کی کمی اسقاط میں مانع ہو جاتی ہے، اور اس طرح ان معصوموں کو آنے کا موقع مل جاتا ہے، مگر جب یہ آ جاتے ہیں تو انہیں اس کی پوری سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ بیزاری اور نفرت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا 6 ماہ کا بچہ مر گیا تو وہ اس کی لاش کو سامنے رکھ کر خوشی کے مارے ناچی اور گائی اور اپنے ہمسایوں سے کہتی پھری کہ اب ہم دوسرا بچہ نہ ہونے دیں گے۔ مجھے اور میرے شوہر کو اس بچے کی موت سے بڑا اطمینان نصیب ہوا ہے۔ دیکھو تو صحیح ایک بچہ کیا چیز ہوتا ہے، ہر وقت روں روں کرتا رہتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، اور آدمی کو کبھی اس سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ اس سے بھی زیادہ دردناک بات یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنے کی وبا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور فرانسیسی حکومت اور اس کی عدالتیں اسقاط حمل کی طرح اس جرم عظیم کے معاملے میں بھی کمال درجے کا تغافل برت رہی ہیں۔ مثلاً فروری 1918 میں لوار کی عدالت میں 2 لڑکیاں اپنے بچوں کے قتل کے الزام میں پیش ہوئیں اور دونوں بری کر دی گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے بچے کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے ایک بچے کو اس کے رشتہ دار پہلے سے پرورش کر رہے تھے، اور اس دوسرے بچے کو بھی وہ پرورش کرنے کے لیے آمادہ تھے، مگر اس نے پھر بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس غریب کو جیتا نہ چھوڑے۔ عدالت کی رائے میں اس کا جرم قابل معافی تھا۔ دوسری لڑکی نے اپنے بچے کا گلا گھونٹ کر مار دیا، اور جب گلا گھونٹنے پر بھی اس میں کچھ جان باقی رہ گئی تو دیوار پر مار کر اس کا سر پھوڑ دیا۔ یہ عورت بھی فرانسیسی ججوں اور جیوری کی نگاہ میں قصاص کی سزاوار نہ ٹھہری۔ اسی 18 عیسوی کے ماہ مارچ میں سین کی عدالت کے سامنے ایک رقاصہ پیش ہوئی جس نے اپنے بچے کی زبان حلق سے کھینچنے کی کوشش کی، پھر اس کا سر پھوڑا اور اس کا گلا کاٹ ڈالا۔ یہ عورت بھی جج اور جیوری کے رائے میں مجرم نہ تھی۔ جو قوم اپنی نسل کی دشمنی میں اس حد کو پہنچ جائے کہ اسے دنیا کی کوئی تدبیر فنا ہونے سے نہیں بچا سکتی، نئی نسلوں کی پیدائش ایک قوم کے وجود کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر قوم اپنی نسل کی دشمن ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کی دشمن ہے، وہ خودکشی کر رہی ہے۔ کوئی بیرونی دشمن نہ ہو تب بھی وہ آپ اپنی ہستی کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، فرانس کی شرح پیدائش گزشتہ 60 سال سے پے ہم گرتی جا رہی ہے۔ کسی سال شرح اموات شرح پیدائش سے بڑھ جاتی ہے، کسی سال دونوں برابر رہتی ہیں، اور کبھی شرح پیدائش شرح اموات کی بنسبت مشکل سے 1 فی 1000 زائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف سرزمین فرانس میں غیر قوموں کے مہاجرین کی تعداد روز افزوں ہے۔ چنانچہ 1931 میں
فرانس کی 4,18,00,000 کی آبادی میں 28,90,000 غیر قوموں کے لوگ تھے۔ یہ صورتحال یوں ہی رہی تو 20ویں صدی کے اختتام تک فرانسیسی قوم عجب نہیں کہ خود اپنے وطن میں اقلیت بن کر رہ جائے۔ یہ انجام ہے ان نظریات کا جن کی بنا پر عورتوں کی آزادی اور حقوق نسواں کی تحریک 19ویں صدی کے آغاز میں اٹھائی گئی۔